وہ اس کے اوپر پورے کا پورا جھکا ہوا تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک سے زارا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نفی میں گردن ہلاتے اسے پیچھے ہونے کا کہا تھا، اور اذہان نفی میں گردن ہلاتے پھر سے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ ایزی ایزی پلیز اوپن دا ڈور ایزی۔ دستک کے باوجود دروازہ نہ کھولنے پر علیحہ نے اب باقاعدہ بولتے ہوئے دروازہ پیٹا تھا۔ علیحہ اذہان پریشانی سے کہتے ایک دم سے زارا کے اوپر سے اٹھا تھا اور وہ بھی خود کو کمپوز کرتے اٹھ بیٹھی تھی۔ ویٹ علیحہ آ رہا ہوں۔ زارا کی حالت کے پیش نظر اس نے آواز لگائی تھی اور علیحہ اوکے کرتی چلی گئی تھی۔ ریلیکس زارا، رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کانپنا بند کرو اپنے شوہر کے ساتھ ہی تم آئی سمجھ۔ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے اس نے ہاتھ پیچھے کو لے جا کر پہلے اس کے فراق کی زبان کی تھی اور پھر یوں ہی اس کے اور اپنے بیٹھے بیٹھے ہی پیچھے سے اس کی فراق کی ڈوریاں باندھ کی تھی۔ پیچھے ہونے سے پہلے ایک بار پھر اس نے اس کے کان کے لو کو چوما تھا، بڑے پیار سے اس کے سارے بال اس کی کمر پر گرائے تھے، ماتھے پر لب رکھ کر اس کا دوپٹہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اچھے سے لے لو دروازہ، اچھے سے لے لو زارا۔ لبوں پر ہلکی سی شریر مسکراہٹ لی اس نے اس کی گردن اور گال پر اپنے لب بائلز کی طرف اشارہ کیا تھا جن کے مارکس اس کی شدت کے گواہ تھے اور مغرور بنے بیٹھے تھے۔ جب ہی زارا نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کو کھول کر سر اور گردن کے گرد ایسے لپیٹ کر لیا تھا کہ چہرے اور گردن کے مارکس کو کافی حد تک چھپ کیے تھے۔ چلیے اس نے محبت پاش نظر سے دیکھا تھا جو اس کی شدتوں کو چھپانے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اترنے لگی تھی جب اذہان نے ہاتھ آگے کیا تھا اور وہ اس کا ہاتھ تھام کر نیچے اتری تھی۔ تیاری کر لی مسز جہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا اب آپ کو وہاں جانا ہے، اب ہمیں جہاں کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ مجھے میری للبرن کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے اس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے مدھم آواز میں سرگوشی کی تھی۔ کیا ہوا علیحہ؟ جب وہ نیچے آئے تو سامنے علیحہ کو بیٹھے روتے دیکھا تو زارا نے آگے ہو کر پوچھا تھا ایزی وہ میں نے پیٹرمین کو کیوٹ گرل کو گھسیٹ کر لے جاتے دیکھا، وہ بہت چلا رہی تھی مگر وہ لے کر علیحہ زارا کی بات نظر انداز کیا۔ ذہان کتے بڑی تھی اسے رو رو کر بتا رہی تھی وٹ کہاں لے کر گیا ہے وہ؟ اس کی غصے سے آگے تنی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں نے بس انہیں جاتے دیکھا ہے۔ علیحہ نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا ریلیکس علیحہ میں دیکھتا ہوں۔ انہیں علیحہ کو چپ کرواتے جیب سے موبائل نکالا تھا۔ ذہان تمہیں کیوں نشا کی اتنی فکر ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے علیحہ اور پھر ذہان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہن ہے وہ میری ڈیمٹ، اس نے موبائل پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ کیا وہ تمہاری بہن ہے؟ اس نے بے یقینی سے کہا تھا۔ یہ دوسرا شاک تو اسے لگا تھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی کہ سبحان اسے کچھ نہیں دیکھو ذہان یہ سب اتنا آسان ہے، ابھی بھی وقت ہے، واپس چلے جائیے پلیز، ضد چھوڑ دے۔ زارا نے ذہان کے سامنے آتے ہوئے کہا تھا وٹ پاگل ہو تم کیا کہہ رہی ہو کہ ذہان حیات ملک اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، تمہیں چھوڑنا تو دور کی بات میں تمہارا بال بھی کسی کو نہ دوں۔ اور یہ کس ضد کی بات کر رہے ہو تم؟ ضد میری تم تب ہوتی جب آج سے چند دن پہلے والا ذہان تمہارے سامنے کھڑا ہوتا۔ محبت ہو تم میرا پاک عشق دوری کا سوچنا بھی نہ، اب یو آر اونلی مائن۔ اس کے بڑے پوزیسو انداز میں اس کا چیک مارک چھپاتے ہوئے صاف لفظوں میں اسے تنبیہ کی تھی۔ نیچو کل ریسیو نہیں کری آئی تھنک مجھے پلیز کو کال کرنی ہوگی۔ ذہان نے غصے سے نمبر ڈال کیا تھا۔ نہیں ذہان مجھے ایک بار سبحان کو کال کرنے دو، ابھی کچھ مت کرو پلیز۔ اپنا موبائل پکڑ ذہان سے کہا۔ ذہان نے اپنا موبائل کان سے ہٹاتے کہا تھا پھر ٹیبل سے ایک گلاس اٹھا کر اس میں پانی ڈال کر علیحہ کے بڑھا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا۔ آ جائے گی آپ کی کیوٹ گرل، کچھ نہیں ہوگا، پریشان مت ہو۔ چندہ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے اپنے ساتھ لگاتے تسلی دیتے اسے ریلیکس کیا تھا۔ ہیلو سبحان کہاں ہو تم؟ زارا نے سبحان کے کال اٹھاتے ہی پوچھا تھا۔ آ رہا ہوں گھر، اس نے بیزاری سے کہا تھا۔ نیچو سنو، نیچو تمہارے ساتھ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ ہاں میرے ساتھ ہے، آ رہے ہیں گھر کہتے اس نے کال کاٹی تھی۔ کیا کہا؟ ذہان نے اس کی کال بند ہوتے ہی اس سے پوچھا تھا۔ آ رہے ہیں نیچو اس کے ساتھ، اس نے بڑائی آواز میں کہا تھا۔ اگر میری بہن کو ایک آنچ بھی ہراش آئی نہ تو میں سبحان تمہیں اگلی سانس نہیں لینے دوں گا، اس نے غصے سے ادھر ادھر ٹالتے ہوئے کہا تھا۔ تم جاؤ فوراً اپنی علیحہ کی پیکنگ کرو، ہم آج ہی واپس جا رہے پاکستان۔ زارا کو اس نے حکم دیا تھا اور زارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ پھر سے کیا تھا یہ شخص؟ ایک بار پھر سے اچانک سے وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ سب پر سارے حق جتا رہا تھا، مگر اس پر وہ سارے حق اس لیے جتا رہا تھا کہ وہ حق تھا اس کا، اس سے نکاح ہوا تھا اس کا، اور وہ بیوی تھی اس کی، وہ اس کے ہر فیصلے کا مالک تھا۔
حلیم کا اس جمعے نکاح ہے؟ تاشا بیگم نے حیات ملک کی ٹیبل سائڈ پر پانی کا گلاس بھر کر رکھتے ہوئے کہا تھا، میں نے کتنا سمجھایا تھا ان کو، کیا تھا اگر وہ مجھے کچھ دن دے دیتے، بچپن سے وہ اس کے نام کے ساتھ منسوب تھے، اب رشتہ داری بھی گئی اور پارٹی ٹکٹ بھی ہاتھ سے جانے لگا، ظاہر ہے وہ لوگ اب اپنے ہونے والے داماد کو سپورٹ کریں گے۔ حیات ملک نے غصے سے کہا تھا، آپ کو رشتہ دار کی پارٹی ٹکٹ کی فکر ہے؟ اسے لگا تھا کہ شاید اب حیات ملک کو عقل آ گئی ہوگی، مگر وہ تو وہی تھے، وہی داد کے تین پات تاشا بی بی، یہ جو عہدہ، یہ نام، یہ مقام ہے نا، یہ وراثت سے چلا رہا ہے اور اس کو ایسے ہی چلتے رہنے ہمارے باوجلات نے، اور ہم نے پوری زندگیاں اس کے لیے وقف کر دی ہیں۔ یہ مقام، یہ شہرت میں ایسے ہی تمہارے بیٹوں کی بچگانہ محبتوں کی سولی نہیں چڑھنے دوں گا۔ انہوں نے نفرت سے کہا تھا، کہاں سے آپ کو وہ بچے لگتے ہیں، ایک 27 کا اور ایک 24 سے اوپر کا ہو رہا ہے، یہ بچگانہ محبتیں ہیں، یہ ان کی زندگیوں کے فیصلے ہیں، ضروری نہیں کہ جو وہ کرے وہی وہ سب بھی کرے۔ خدا اپنی سوچ بدلے، انہوں نے التجا کرتے ہوئے کہا تھا، میری سوچ نہیں، تم لوگ اپنی سوچ بدلو، نہیں تو پھر نوکروں کو بھی سر پر بٹھا لو۔ حلیم سے شادی نہیں ہوئی، اذہان کی کوئی بات نہیں، سیٹھ شہاب اللہ کی بیٹی سے کروں گا میں۔ اس کی شادی وہ لحاظ سے حلیم کے خاندان سے زیادہ معتبر، اور اس ملک کے وزیر خزانہ اصلاح پارٹی کا اقتدار بھی ہمارے ہاتھ میں رہے گا۔ اور وہ تو کتنی بار مجھ سے شالے کنایوں میں کہہ بھی چکے ہیں، پہلے میں نے ارحان کے لیے سوچا تھا اس کی بیٹی کو، مگر اب ارحان کے لیے میں ایک اور بہتر رشتہ سوچ چکا ہوں، مگر اس سے پہلے مجھے ان دونوں سے اپنے بیٹوں کی جان چھڑوانی ہے۔ انہوں نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ارحان عمل سے کبھی بھی دور نہیں ہوگا، وہ چاہتے اسے، وہ محبت کرتا ہے اسے، اور ہی اذہان کی بات، اس کی حالت آپ اس دن دیکھ چکے ہیں، اب تو آپ ارحان کے بچے کھلانے کی فکر کرے، فارم ہاؤس گئے ہوئے دونوں پرائیویسی میں۔ انہوں نے ٹھوس دلیل دیتے ہوئے حیات ملک کا منہ بند کروانا چاہا تھا، تمہارا دماغ خراب ہے، میری نسل وہ بڑھائے گی آگے، ایسا کچھ ہوا نا تو نہ بچہ رہنے دوں گا، نہ بچے کی ماں کو، سمجھی تم؟ کرتا ہوں ان کا بھی بندوبست، انہوں نے غصے میں کراتے ہوئے کہا تھا، آپ اپنے خون کو ماریں گے؟ تاشا بیگم نے نفی میں سہ ہلاتے ہوئے افسوس سے کہا تھا، جب خون میں ملاوٹ ہو تو اسے ختم کرنا ہی پڑتا ہے، اور میرا خون شاہی ہوگا، اعلیٰ اور شاہانہ شایان شان ہمارے۔ انہوں نے فخر سے کہا تھا۔ تاشا بیگم نے دل سے دعا کی تھی، ان کی بات سن کر ان کی ہدایت کی، اچھا میری پیکنگ کر دیں، کچھ دن کے لیے میں ملیشیا جا رہا ہوں۔ انہوں نے تاشا بیگم کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر کہا تھا، مگر الیکشن سر پر آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ تاشا بیگم نے کہا تھا، پارٹی کے ہی کوئی 4-5 اہم کام ہیں، کل میری فلائٹ ہے، یہاں کبیر سنبھال لے کر، اب جاؤ چائے لا دو، سر درد سے پھٹا ہے تمہاری بیٹی تو مجھے لگتا ہے مجھے مار کر ہی دم لیں گے۔ حیات ملک نے بلا سر اپنے دوسرے ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا تھا، اللہ نہ کرے۔ تاشا بیگم نے مصنوعی غصے سے حیات ملک کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اللہ کچھ نہ کرے، مگر تمہارے بیٹے سابق کرتے رہیں، پین کلر پی لیتی ہے۔ تاشا بیگم کے باہر کی طرف جاتے حیات ملک نے آواز لگائی تھی، ارحان تم اکیلے آگے، عمل کہاں ہے؟ وہ کچن کی طرف بڑھ رہی تھی جب ارحان کو کمرے کی طرف جاتا دیکھا، ہاں وہ ادھر فارم ہاؤس ہی ہے، اس کو عمل کا سوچ کر پھر سے غصہ تھا، چاہتا اسے بھی لے اور پھر، اور اذہان کو بھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، بڑی ماما وہ اذہان بھائی تو درگاہ گئے ہیں، شاید کل تک آ جائیں۔ اس نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ ابھی اسے بھی اذہان کا کچھ نہیں پتا تھا کہ لڑکا بھی نہ، اللہ کرے میرے بچے کی مراد اسے مل جائے، آمین۔ انہوں نے دل سے دعا کی تھی، وہ تم اتنے بیوقوف ہو، اس بیچاری کو اکیلے وہاں چھوڑ آئے، نوکروں کے رحم و کرم پر اسے میں نے بیٹی بنائے، اس کے معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گی، جاؤ اور جا کر لے کے آؤ عمل کو۔ انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، سوری بابا ماما، ابھی بہت ضروری کام سے جانا ہے پاپا کے ساتھ، آپ اسے ڈرائیور کے ہاتھ بلوا لے۔ اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ کمرے میں غائب ہوا تھا، کیا ہو گیا ہے آج کل کے بچوں کو، کتنے ذمہ دار ہو گئے ہیں، کسی چیز کا احساس نہیں، بیوی تمہاری ہے اور لے کر ڈرائیور آئے، آنے دو عمل کو، بولوں گی کہ کھینچ کر رکھے اسے۔ انہوں نے افسوس سے کہا تھا، بہتو کچن کی طرف جاتے انہوں نے بہتو کو آواز لگائی تھی، جی بیگم صاحبہ۔ بہتو ہاتھ بالے نظر جھکائے آئی تھی، جاؤ جا کر ڈرائیور سے بولو جائے اور جا کر عمل کو لے کر آئے۔ انہوں نے حکم دیا تھا، بہتو حکم کی تعمیل کے لیے باہر کی طرف بڑھی تھی، حاجت 2 کپ چائے بنا دو اور پین کلر بھی لا کر دینا اپنے صاحب کے لیے، میں مالک کو دیکھ لوں۔ اتنی دیر حاجرہ کو حکم دے کر وہ لان کی طرف گئی تھی۔ نوفل کو سیاف کرنے کے بعد جب وہ اندر کی طرف بڑھ رہا تھا تو اسے زارا کی کال آئی تھی، زارا کی ڈری سہمی آواز سن کر اس نے اسے آنے کا کہہ دیا تھا، مگر اب اسے اگلا لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ اذہان حیات ملک، تم دونوں بھائی کیا سمجھتے ہو، میری دونوں بہنوں سے زور زبردستی سے نکاح کر لو گے، میں چپ کر کے چوڑیاں پہن کر بیٹھا رہوں گا؟ نہیں نہیں اذہان حیات ملک، غیرت پر جب بات آتی ہے نا تو آگ لگتی ہے، تالمدن میں میرے سامنے تم میری بہن کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہوئے تھے نا، جتنی تکلیف تم نے مجھے میری بہنوں کو دی ہے، اسے ڈبل تکلیف تم اور تمہاری بہن کو برداشت کرنا ہوگی۔
نفرت ہے مجھے تم سے ذہان ہے ملک، تم نے میری محبت مجھ سے چھین لی، مجھے میری محبت کو تکلیف دینے کے قابل بنایا تم نے، وہ محبت جس کی آنکھ میں آنسو نہیں برداشت تھا مجھے، اس کے تم بائی نکلے، کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اس کا اندر باہر تکلیف سے بڑھ گیا تھا، یہ سوچ کر پھر خود کو کمپوز کرتے پینٹس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ نشا کی جانب گیا تھا اور وہ ٹوٹی کرسی پر بیٹھے آنسو بہا اس کی حالت دیکھا پل بھر میں سبحان کا دل کیا تھا کہ اس سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی، مگر زارا کی تکلیف کا سوچ کا ایک دم دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوا تھا۔ ارے آنسو بہانے کا فائدہ جان اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ خبردار خبردار مسٹر سبحان، مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو تم سے نکاح صرف اور صرف اپنے بھائیوں کی خوشی کے لیے کیا ہے میں نے، اس نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہاتھ کیا، اب تو تم میری پوری کی پوری پراپرٹی ہو، تمہیں تو کھانے کا موڈ ہے میرا سالم نکلنے کا، جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتے اس کے چہرے سے بال ساڑ پیر کرتے آنکھ مین کرتے اس نے کہا تھا، اپنی غلیظ نظروں کو دور رکھو مجھ سے ورنہ منہ نوچ لوں گی تمہارا، تم جیسا انسان محبت کے نام پر دبا ہے، فریب ہے اپنی گندی پلاننگ کے بیٹ، تم نے ایک معصوم محبت کی اصول رہی، ان جذبوں کو پامال کی جسے تم تک گن آ رہی ہے مجھے خود سے ان لمحوں سے کہ جب میں نے تمہیں سوچا، اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی محبت کے ٹوٹنے کا درد اس کے لفظوں میں بہوبی تھا، اس کا ٹوٹا بکھرا وجود اس کے درد بڑے لفظ سبحان کو ہلا گئے تھے۔ منہ صاف کرو، گھر جانا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اس کے حق میں نرم پڑتا اس نے خود پر قابو پاتے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ کون سا گھر، کسی گھر میں بھی رہنے کے قابل چھوڑا تم نے مجھے، کس گھر کی بات کہے، کسی کا منہ دکھانے کے قابل چھوڑا تم نے مجھے، دل کر ہے زندہ درگور کر دوں اسی مٹی میں خود کو، اپنے سانس کو اپنے ہاتھوں سے چھین لوں، بہت خوش ہو گئے نا مجھے یوں سولے پر لٹکا کر، مجھے سب کے سامنے تماشا بنا کر، تو سنو سبحان جعفری، جو محبت کے خواب میں نے دیکھے تھے نا، ان خوابوں سمیت میں تماشا بن گئی ہوں، یہ جو دل ہے نا، یہ تمہارے دیے گئے دھوکے کے بعد دھڑکنا بھول گیا ہے، اب تو اس زندہ لاش کو نہ دڑ بدر کے دھکے کھانے ہیں، اور تم گڑھ کی بات کرے ہو، تم نہ مجھے کسی کوٹے پر چھوڑو یا کال گل کے ڈریس پہنا کر کسی سگنل پر کھڑا کرو، تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور تمہارا بزنس بھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، جانتی بھی ہو کیا بکواس کرے، اب سبحان کی ہمت ختم ہوئی تھی، غصے سے لگے تنے تھے، ہاتھ اٹھایا تھا اسے مارنے کے لیے مگر پھر نیچے گرا لیا تھا۔ رکو کیوں گے، مارو، ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے، حیرت ہے، ایک صحابی ہو کو تم سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو تم ایسا کرو کہ بید مجھے جب ذہان بھائی کی بہن ان سے دور کتوں کے ہتھے چڑھے گی اور ان کی بہن کو روز نوچیں گے تو تمہارے کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی، اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ بس اب ایک لفظ مزید نہیں، بہت بول لیا تم نے، بہت سن لیا میں نے، اب او نہیں، آئندہ کے بعد یہ بکواس اور فضول باتیں اس منہ سے نکلی تو زبان کھینچ لوں گا، خبردار جو آئندہ خود کی تسلیم کی، اس نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر بے دردی سے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا تھا، اور شارک پر انگوٹھا رکھ کر رب کیا تھا، اس جسم و حق صرف میرا، میری عزت پر کوئی آنکھ اٹھا کر تو دیکھے، اس کی روح نہ تڑپا دو تو کہنا، دس ضرورت سے زیادہ اپنی زبان کا استعمال مت کرنا، اس کے گلابی ہونٹوں کو نزدیک کے ہزار میل اس پر جھکا کڑے تیوروں سے اسے وارن کر رہا تھا، اور نشا اس کے نرم گرم سانسوں کو اتنے قریب سے اپنے چہرے پر برداشت کرتے ہلکان ہو رہی تھی، وہ اس کے کسی بھی لمح سے بگڑنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑ اس پر جھکا اپنے تیور دکھا رہا تھا۔ عزت، پتہ بھی عزت ہوتی کیا ہے، تم جیسے کہ مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا اتنا، تمہیں عزت کا خیال ہے نا، تو اب بھی اور اسی وقت مجھے اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کرتا، اس کے منہ میں ابھی لفظ ہی تھے کہ اس کی کمر میں اپنی انگلیاں دنساتے اس کے گلابی نرم گداز لبوں پر جھکا تھا، اس کے سانسوں کو اپنے قبضے میں لیتے اپنے جنون میں ڈالنے لگا تھا، وہ اپنے ہاتھ اس کے سینے پر مکے بنا کر برسا رہی تھی، مگر وہ فولادی انا اس کا دیا درد برداشت کرتے خود کو تسخیر کر رہا تھا، وہ درد میں تھی تو وہ بھی درد میں تھا، صرف یہ تھا کہ وہ اپنا درد چیخ چیخ کر واضح کرے تو وہ اپنا درد اپنے اندر ہی اندر مار رہا تھا، فنا تو اس کی محبت بھی ہوتی، چوٹ تو اس کے عشق کو بھی لگی تھی، اوپر سے نشا کے منہ سے اپنی محبت کی تذلیل سن کر اس کا درد مزید بڑھ گیا تھا، اپنا درد اس کے اندر انڈیلتا وہ اسے بے بس کر رہا تھا، اس کے جنون اور اس کی شدتوں کے آگے وہ بےحال ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے تو آنکھیں سبحان کے بھی نم تھی، اس وقت وہ اس کی سانسوں سے اپنے اندر کی پیاس بجھا رہا تھا، خود کو اس کی ٹھنڈی سانسوں کے فوار بخش رہا تھا، پھر اچانک اس کی بات ہوئی تھی، سانس حلق میں اٹکا تھا، ہاتھوں سے منہ کے مرچانے بند کر دیے تھے، جسم بے جان ہوا تو اس نے نرمی سے اپنے لب اس کے لبوں سے آزاد کیے تھے،
اس نے بے یقینی سے موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو لیے سبحان کو دیکھا تھا، پھر لمبی لمبی سانسیں لیتے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے لگ گیا تھا۔ رخ موڑے سینے پر ہاتھ رکھ کے کامتی ٹانگوں کے ساتھ لمبے لمبے سانس لیتی اسے اپنے سانسوں سے بھی اس کی سانسوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ دل کیا اس خوشبو کو نوچ کر اسے الگ کر دے، ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر گلے ہونٹوں کو نفرت سے کھوچنا چاہتا منہ سے۔ سبحان اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ سے باندھے اس کی کارروائی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔